بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دل سے میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ میں یہاں پر اسٹیج کی اس سائٹ کے اوپر موجود ہوں. میں وہاں پر بھی ہو سکتا تھا. میری عزت افزائی ہے کہ گیلانی صاحب اور سیال صاحب اور تمام دوستوں کے ساتھ مجھے یہاں پہ بٹھایا گیا. کتاب میں میرا بھی ذکر ہے، مگر جتنے زبردست ایکچولی رائٹرز وکلا کے اندر پائے گئے ہیں، میں ان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوں. میں نے بہت زیادہ ڈگریاں اکٹھی کی ہیں، ساری دنیا سے کافی پھرا ہوں، امریکہ، آکسفورڈ، کولمبیا، آئی وی لیگ، یہ سارے کے سارے گھوم پھر کے جب میں پاکستان واپس آیا. عموماً ہمارے دوست نہیں آتے، وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، 90% جتنے ہوتے ہیں ساری روزی روٹی وہاں پہ، کوئی بینک میں لگا ہوتا ہے، کوئی یہاں پہ ہم جب پاکستان میں واپس آئے تو اس چیز سے میں حیران تھا سارے کے سارے مکمل طور کے اوپر کہ یار 2-3 چیزیں آپ وہاں پہ دیکھیں گے. پاکستان کے اندر انٹلیکچولی مجھے کم از کم یہ لگتا ہے کہ 1970 کے بعد سگنیفیکنٹ کتابیں لکھنی ہی ایک انداز سے آپ نے بند وغیرہ کر دی ہوئی ہیں. اور بات فرینکلی جو ایک آپ کٹنگ ایج کے اوپر ایک زمانے کے اوپر ہوا کرتے تھے، کدھر گئے فیض، کدھر گئے ممتاز مفتی، کدھر گئے وہ سارے کے سارے جو رائٹرز وغیرہ ہیں اس جنریشن کے، ہمارے والے کہاں پہ یہاں پہ واپس آ کے. اور یہ بہت ان یوزول چیز ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وکیل وغیرہ اگر ایک اچھے لیول کا وکیل ہو تو آئی ول آلویز سی، دنیا کے اندر اگر آپ ہر جگہ کے اوپر جا کے دیکھیں تو وہ کتاب لکھتا ہی لکھتا ہے، یا کسی نہ کسی طریقے سے اپنا اظہار وغیرہ کرتا ہے، کیونکہ لکھنے کی ایبلٹی آلریڈی آ گئی ہوتی ہے، پیسے بھی آ گئے ہوتے ہیں، اور ایگو بھی ہوتا ہے کہ میں سارے نوں دساں گا کہ اس طریقے دے نال، کہ اس طریقے دے نال یہ وغیرہ. اور آئی واز ویری سرپرائز جب میں یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ بار میں آیا کہ یہاں پہ یار کوئی لکھنے پڑھنے کا نہ کوئی رسالہ ہے، نہ ادب میں لکھتے ہیں، نہ قانون کے اوپر لکھتے ہیں. صرف یہ جو ساری کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یہ ججمنٹیں ہی ہیں جو جج بیٹھ کے لکھ ڈالتے ہیں، بٹ قانون کے اوپر کہ کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے اوریجنل کام آپ کو ملتا ہی نہیں. یہ ساری کی ساری جو ٹیکسٹ بکس وغیرہ کی ہوئی ہیں پاکستان میں، انفارچونیٹلی قانون کی کتاب وہ بندہ لکھتا ہے جو سب سے زیادہ ماٹھا ہوتا ہے. منشی لکھتا ہے یا بیچ میں ٹائپسٹ لکھتا ہے، اس کو کہتے کہ یار ہیڈ نوٹس وغیرہ جمع کر کے اے کتاب وغیرہ تسی بنا کے دے دے. اور پاکستان کے اندر پکا انفارچونیٹلی قانون کے اندر خاص طور پہ المیہ یہ ہے، اس کتاب کو بھی اگر آپ ایگزامن کریں تو پارٹیشن کے بعد آپ شاید 5 اوریجنل کتابیں نہیں گنوا سکتے جو کہ قانون کے اوپر لکھی گئی ہوں. منیر صاحب نے لکھی، عمر فضیل کی کانسٹیٹیوشن ملے گی، چند وچ از اوریجنل ورک جو کہ ہیڈ نوٹس کا مجموعہ نہیں ہے سارے کے سارا کر کے، جو کہ دنیا میں انڈیا کے اندر ایک ہفتے میں اتنی زیادہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اور پبلش ہوتی ہیں جتنی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ کرتے ہیں. سم تھنگ فنڈامنٹلی آئی تھاٹ کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر شاید کوئی ہمارے میں خرابی ہے. اور وکیلوں کے اندر بھی میں نے خاص طور پہ جب انالائز کرنا پڑا اس چیز کا احساس مجھے یہ ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ سارے کا سارا کام ہوتا تھا کہ اردو بازار میں ہم کتابیں ڈھونڈنے کے لیے گیا. اگر وہاں ایک چھوٹی سی اس میز کے سائز کی ایک دکان ہے جو ادب لطیف کے نام سے، چودھری اکیڈمی ہے، ادب لطیف کے نام سے جو چھاپتے ہیں، اور جنہوں نے منٹو کا کام چھاپا ہوا ہے، اس نے مجھے کہا کہ جی وہ آپ کے وکیل صاحب کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں آج کل؟ میں نے کہا جی کون سے وکیل صاحب؟ ایک ہمارے یہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں مقبول علائی ملک صاحب، 2 دفعہ ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں، جن کے افسانوں کے مجموعے تھے. لکھنے کی ایبلٹی وغیرہ اور لکھنے کی چیز یہاں پہ وکیلوں کے اندر ہمیشہ ہی رہی ہے، اور بے شمار وہ لکھتے بھی رہے ہیں. ایس ایم ظفر صاحب دیکھ لیجئے، عمر کیانی صاحب دیکھ لیجئے، آپ کو دیوان ہائی کورٹ کے ججز کا ایسے رحمان صاحب کا دیوان موجود ہے پورے کا پورا شاعری کا. اور بے شمار بندے اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں، سمجھ مجھے کبھی بھی یہ بھی نہیں آئی کہ ہر بندہ کیوں نہیں لکھتا، ہر بندے کا اظہار کرنے کی بیچ میں ضرورت ہے. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی شاید اس لیے نہیں لکھتا کہ اگر آپ لکھ دیں گے تو کتابیں چھاپنے کے لیے بھی آپ کو ہی پیسے دینے پڑتے ہیں اور ڈسٹریبیوشن بھی آپ کو ہی کرنی پڑتی ہے، انلیس آپ بڑے اسٹیبلشڈ وغیرہ ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی دسو کہ کس طریقے سے، انلیس یو آف این اسٹیبلش لیول. اور جو آپ کے پبلیکیشن کے جو ادارے ہیں وہ تقریباً بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کی کتابیں اگر آپ انالائز کرنا شروع کر دیں، سنگ میل دیکھ لیجئے، باقی ساری کی ساری آپ اپنے لٹریچر کو پرانا دیکھ لیجئے، وہی چیزیں بار بار میر تقی میر، مرزا غالب، یہ وہ بار چھاپی جاتے ہیں. اوریجنل کام آپ کو فار ایگزامپل عکس والے مل جاتے ہیں، تخلیقات والے مل جاتے ہیں، اس طریقے سے آپ کو ہوتا ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے. کرٹیسزم بھی اور پرانا آپ کو اوریجنل کام وغیرہ تو نہیں ہے. اور میرے خیال میں اگر اب آپ جا کے اس معاملے کو دیکھیں تو جنرلی بھی ہماری ڈمنگ ڈاؤن ہو رہی ہے. اسٹوپیڈیٹی میرے خیال میں اب ہم ٹک ٹاک کی طرف جا رہے ہیں.
30 سیکنڈ کے اندر اگر آپ نے ششکا وغیرہ کیا اور آپ نے بندر کی طور طرح ناچ کے اگر آپ نے وہ ہک وغیرہ نہیں کیا، تو کتاب کی اصل میں ویلیو یہ ہے کہ کتاب کے اندر آپ کو مینٹلی بھی انگیج کرنا پڑتا ہے اور کچھ زیادہ گہرائی ہوتی ہے اور آپ کو کچھ طوالت کے ساتھ اور کوئی ڈیپتھ کے ساتھ اور کچھ ریسرچ کے ساتھ کہنا ہوتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو میرا خیال ہے. بلکہ ہمارے جو گریٹسٹ انٹلیکٹس ہوتے ہیں وکیلوں کے اندر فار ایگزامپل، اب آپ کو شام کے اندر ٹی وی کے اوپر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایکچولی ناچتے ہوئے نہیں لیکن پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی اب یہ ٹاک شو ہے، یہ پہلے 20 منٹ میں آپ نے اسے کچھ تھوڑی بہت درمیانی طریقے کے اوپر کرنی ہے اور آخری 10 منٹ کے اندر اگریسولی کرنی ہے، تو پھر مزہ آئے گا، تو پھر اگلے ٹاک شو میں بلوائیں گے. اور آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہی آپ کی، یا جس کی جہاں پہ آپ آئندہ نوکری یا کوئی عہدہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہی آپ کی انٹلیکچوئل آنیسٹی یہاں پہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، وہی آپ کا بیچ میں ہے میسج جو آپ نے دینا ہے. اور اگر 6 مہینے پہلے آپ کا سر کوئی میسج تھا اور آپ نے اپنی پارٹی تبدیل کر لی ہوئی، تو اب آپ کی قانون کی انٹرپریٹیشن بھی اسی ڈائریکشن کے اوپر ساری چل پڑے گی اور آپ پکڑ کے آپ کہیں گے کہ جی جس کو پہلے گالیاں نکالتے تھے اب وہ آپ کا لیڈر ہے. بات یہ ہے کہ کتاب آپ کا ایک پرماننٹ ریکارڈ ہوتی ہے آپ کی انٹلیکٹ کا ایٹ اے گیون پرٹیکولر ٹائم. چونکہ ہم شاید چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلتے رہیں اور یہ وہ کرتے رہیں وغیرہ، فلیکسیبلٹی رکھنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو چلے جاتے ہیں، مگر وکیلوں کے اندر میں نے کم از کم یہ دیکھا ہے ابھی بھی یہ کریٹیو ایبلٹی بہت زیادہ ہے. فیکٹ آف دا میٹر ہے از کہ میں نے جب باہر سے، آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں باہر سے واپس آیا تو میں نے کہا کہ یار ایک ادبی حلقہ بناتے ہیں، وکیلوں کو اکٹھے جمع کر کے یہ ریکارڈ کر کے. سوشل میڈیا کا فائدہ بھی ہے، 5 سال تک یہ چیز، اور دوستی بھی وہاں پہ ہماری ہوئی، دونوں دوستوں سے ایکچولی وہاں پہ زیادہ تر ملاقات ہوئی کہ جی وکیلوں کو بلوائیں جس نے شعر و شاعری کرنی ہے، اپنے افسانے پڑھنے، وہ کریں، وہ آئیں اور یہ ان کے سامنے یہ شمع محفل رکھ دیں، ان کو ریکارڈ کریں، ان کی آرکائیو بنا کے اپلوڈ کر دیں تاکہ آپس میں چلنا یہ سارے کا سارا معاملات شروع. انہیں رسالے بھی وغیرہ بھی چھاپے اور ایسے ایسے دوست پتہ چلے کہ جو تھے اس کے جان ایلیا کے ہم پیالہ ہم نوالا تھے، کہ فیصل حنیف صاحب کیا پائے کی ابھی بھی موجود ہیں، کیا غزل کہتے ہیں. فیصل اوان صاحب، طاہر شبیر، سارے کے سارے ترجمہ اردو پنجابی میں کرنے والے موجود ہیں، مگر ونس اگین پبلیکیشن کا چونکہ ذریعہ نہیں موجود تو زیادہ سے زیادہ جا کے سوشل میڈیا پہ لکھ ڈالتے ہیں، اور جو تحریر وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ 2 سیکنڈ کے اندر ہی وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اگلا جو میسج آ جاتا ہے تو وہ دھل کے غائب ہو جاتا ہے. اور اب تو ایسی بھی کتابیں، چند لوگ اچھے لیول پہ لکھتے بھی ہیں، ایسی بھی کتابیں وغیرہ آ رہی ہیں. عامر عباس میرا دوست ہے، اس نے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں لکھی اینڈ میں ان کو کمپائل کر کے مضامین جو سارے کے سارے اچھے لیول پہ لوگ لکھتے ہیں وہ چھاپ کے انہوں نے دے دیے. اور شاید اس ششکے کو پبلشر زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کی کتاب اچھے انداز کے اندر چھاپ بھی دیتے. ایک سوال ویسے یہ بھی جناب کے سامنے یہ رکھتا ہوا جاؤں گا کہ کیا کتابیں ویسے ہی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں کہ نہیں؟ موڈز چینج ہوتی رہتی ہیں اوور ٹائم سارے کے سارا کہ آپ کتابوں کی ضرورت ہے کہ نہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کتاب آپ کو موقع دیتی ہے کہ جہاں پہ آپ ڈیپتھ میں بات کر سکتے ہیں. یہ ٹک ٹاک نہیں ہے، اس میں آپ ڈیپتھ سے بات کر سکتے ہیں، مگر اس کتاب کو اٹھا کر آپ اپنے آپ کو پراپرلی ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں اور گہری بات کر سکتے ہیں. میرا اتنی تحق کے اندر یا اس کے اوپر بات کرنے کی یا مقصد وغیرہ یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا بہت پوائنٹ آؤٹ یہ بھی کیا جائے کہ یہ لازمی ہے کہ جو کہاں سے ہم آ رہے ہیں، کتاب لکھنے کی جرت دکھانے کے لیے ہی یہ کتاب بہت ضروری ہے. کتنے عظیم نام دیکھیں اس کے اندر آلریڈی موجود ہیں. ایسے ظفر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، تو تب میں ہمت کرتا ہوں کہ میں نے بھی 2-4 جملے وغیرہ لکھ کے اس کو آگے لے کے جاؤں گا. تو ایک سروس اس کی یہ بھی ہے. بختیار سیال صاحب کو میں خاص طور کے اوپر اس پروفیشن کے اندر اس لیے بھی بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتا ہوں اور میں کرتا ہوں، اور آئیڈیلائز بھی بلکہ کرتا ہوں میں آئیڈیلائز سے آگے کرنے کے لیے، کہ ان کے اندر جو کیوریاسٹی ہے اور ان کے اندر کچھ کرنے کی جو ابیلٹی ہے یہ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. ہم باقی زیادہ تر تو سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کریں گے، لکھیں گے، کہ ویکھیں گے. یہ اس طریقے سے ان کی ابیلٹی لاہور کے بارے میں چاہے کتاب ہو یہ ہو، اور ان کے ذہن میں آپ ان کے گھر جائیں تو وہاں پہ میوزیم ہے مکمل طور کے پر. جو چیزیں جو انہوں نے نادر چیزیں کلیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں جو ہیں، وہ نظر آ رہا ہے کہ جو پاسٹ کو بھی امپورٹنس دیتا ہے بندہ اور آگے پاس آن کرنے کے لیے بھی وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اور یہی ان کی عظمت ہے، یہی اس کتاب کے اندر بھی ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے جس چیز کے بارے میں نے ایکچولی گروپ تو بنا دیا چائے وغیرہ پی کے برخاستم
انہوں نے ایک پرماننٹ نوعیت کی چیز کر ڈالی اور وہ یہ ہے یہ کتاب جو آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طریقے سے یہی چیز میں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ وغیرہ کر رہا ہوں. میں ریکارڈ کرنے کی جسارت میں نے یہاں پہ اور یہ ساری کی ساری کرنے کی یہ کی کہ اس کا پرماننٹ میسج سوشل میڈیا کو استعمال کر کے آپ اس چنگاری کو آگے پھیلا بھی سکتے ہیں. اوے ادھر بہ کے اے ہو رہے تھے اے بندہ بھی اے بندہ بھی اے بندہ بھی اے بھی کتاب دے بارے میں کہہ رہے ہیں, اس کی بھی کتاب ہے, یہ بھی اس کے تاثرات ہیں. یہ لوگوں کو بنا کے آپ آگے دیں. اگر تو آپ صرف میرے کتاب کے اوپر ہی رہیں گے تو پھر کتاب کی جتنی پبلیکیشن ہوگی 300 بیچ میں یونٹس, 400 یونٹس یا 500 یونٹس وغیرہ وہی ہے. مگر اگر آپ اس کو اٹھا کے اگر آپ اپنے آپ کو پراپرلی مارکیٹ کر کے کرتے ہیں تو دا نیو وے فارورڈ ان چیزوں کے اوپر سارے کے سارے یہ ہے. میں بلکہ اجازت لے کے ان کے ساتھ کسی وقت سیال صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہ اس کے اوپر ایک مکمل طور پہ سیریز بنائی جائے, جو اہل قلم قانون دان ہیں ان سے جا کے بات کریں, انٹرویو کریں. اس کے ساتھ جب آپ کتاب کو کر کے کریں گے تو نہ صرف کتاب بھی چلے گی, اس کی بھی پذیرائی ہوگی اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا, بلکہ وہ بندے بھی جو موجود ہیں ان کے تاثرات بیانڈ دس ایکچولی جو لائف آف بایوگرافی وغیرہ ہے. سو امپورٹنٹ چیز یہ سمجھانے کی دوستوں میں یہ کریں گے آپ میں سے ایک بندہ جو یہاں پہ موجود ہے, ہر مفت کوئی اخبار سے ہے, کوئی ایک تعلیم سے تعلق رکھتا ہے, ایک چنگاری ہے. اس کے اندر اگر آپ پراپرلی شاید سوشل میڈیا کو شوشے کے طور کے اوپر نہیں, مگر اگر آپ پازیٹیولی اس کو پراپرلی اگر آپ لے کے جائیں گے تو اس پہ بہت زیادہ پذیرائی ہے. اور اس کو وہ چیزیں جو ہمارے راستے میں حائل ہوتی ہوئی پبلیکیشن کا کہاں سے چھپائیں گے تو وہ آپ کو اوور کم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں سما خراشی کے لیے معذرت, میں کافی زیادہ اور کافی دیر سے بولتا جا رہا ہوں کہ لیکن میرے لیے ایکچولی ایک تمغہ تھا کہ میں یہاں پہ آ کے بختیار سیال صاحب کی ایکچولی کتاب کی رونمائی کے اوپر کچھ کہوں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, نہ صرف میں ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں بلکہ میں ان کو آئیڈلائز کرتا ہوں, کیونکہ جتنا انہوں نے کام کیا ہے اور ہر نوعیت سے کیا اور ہر طریقے سے, چاہے بار کی سیاست ہو, چاہے لکھنا پڑھنا ہو, چاہے کریٹو ورک ہو, چاہے لیڈری ہو, چاہے وکالت ہو, چاہے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ باپ ہونا ہو. 2 آؤٹ اسٹینڈنگ ان کے جو بچے ہیں وہ بھی ایکچولی تمغہ ہیں ہماری وکالت کے لیے, پیچھے بیچ میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں کر کے. سو میری طرف سے سر دس واز این آنر سر, آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو تھینک یو سر, آنر فار می, تھینک یو.